السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنرل باجوہ صاحب جو کہ پاکستان کے سابق چیف آف آرمی اسٹاف رہے ہیں، ان کے ساتھ فرانس میں ایک بھیانک قسم کا واقعہ پیش آیا جس میں ایک آدمی ان کی فیملی کے ساتھ وہ بیٹھے ہیں اور ان کو گالم گلوچ کر رہا ہے۔ اگرچہ ایک سینئر اینکر پرسن منصور علی خان کے مطابق اس نے صرف باجوہ صاحب کو ہی گالیاں نہیں دی بلکہ پورے پاکستان اور پاکستانیوں کو گالیاں دی ہیں۔ بہت سے تحریک انصاف کے جو میڈیا کے لوگ ہیں سوشل میڈیا پر، وہ اس چیز کو بڑا اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ یہ بہت اچھا اقدام کیا گیا ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ پختونخوا میں اور پشتون جو لوگ ہیں ان کی یہ روایت ہے اور اس کی وہ ہمیشہ پاسداری کرتے ہیں کہ جب کسی مرد کے ساتھ عورت ہو تو وہ کسی طرح کی ہلڑ بازی نہیں کرتے، اگرچہ کوئی دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن یہاں پر پشتو میں جس طرح کی گالیاں دی گئیں اور جس طرح اردو میں بھی اس کو گالیاں دی گئیں، یہ بہت ہی مذموم کام ہے۔ جتنی بھی مذمت کی جائے یہ کم ہے، لیکن اس میں ایک بڑا دلچسپ سبق ہے۔ فارمر چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ صاحب، جو کہ کسی دور میں پی ٹی آئی والے ان کو اپنا والد کی طرح سمجھتے تھے اور جو اس وقت ان کے خلاف بات کرتا تھا اس کو غدار کہا جاتا تھا، لیکن آج وہی چیف آف آرمی اسٹاف جو کہ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، ان کو نہ صرف یہ کہ عمران خان صاحب نے ان کو میر جعفر اور میر صادق بھی کہا، بلکہ اب ان کے جو کارکن ہیں وہ اس حد تک اتر آئے ہیں کہ ان کی سارے بازار ان کی بےعزتی کرنے میں سے وہ پیچھے نہیں ہٹتے۔ لیکن ایک اور بڑا المیہ یہ کہ پاک فوج یقینی طور پر کسی بھی ملک کی فوج اس کی جغرافیائی سرحدوں کی ضامن ہوتی ہے اور ان کی قربانیاں لازوال ہیں۔ ایسے میں اختلافات تو ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی اس طرح تذلیل کرنا یہ صرف جنرل باجوہ صاحب کی ذلت نہیں ہے بلکہ پوری پاکستان کی تذلیل ہے۔ وہاں پر بہت سے لوگ ایسے بھی ہوئے ہوں گے جو کسی دوسری جماعت سے اور پی ٹی آئی کی مخالف جماعت سے ہوئے ہوں گے، لیکن ان کو وہ پہچان نہیں سکتا تھا، اس لیے ان کے سامنے بھی اس نے اس طرح کی گالم گلوچ نہیں کی۔ اور جو قمر جاوید باجوہ صاحب ہیں، چونکہ وہ ان کو پہچانتا تھا، گویا کہ وہ پاکستان کی شناخت ہیں۔ یہ صرف باجوہ صاحب کی بے عزتی نہیں ہے، پورے ملک کی بے عزتی ہے۔ اور اس مرحلے پر یہ کہنا بھی ضروری ہے کہ اگر ادارے اپنے آئینی کردار کے مطابق ہی اپنی فرائض سر انجام دیں تو یہ کم از کم ایسے موقع کسی کو نہیں مل سکتے۔ اور جبکہ جنرل باجوہ صاحب نے جب وردی پہنی ہوئی تھی، پورے ملک کی وہ شان اور پہچان تھے، اور دوسرے ملکوں میں جا کر ملک کے لیے وہ ایک اتھارٹی سمجھے جاتے تھے، آج وہی باجوہ صاحب سر بازار ان کی بے عزتی کا رویہ اختیار کیا گیا۔ تو اس سے بات یہ سمجھ آتی ہے کہ اگر عوامی رائے کو مسمار نہ کیا جائے اور عوامی رائے ہی کو اگر اپریشیٹ کیا جاتا اور 2018 میں آر ٹی ایس کا سسٹم بٹھا کر ایک ایسے فتنے کو لانچ نہ کیا جاتا کہ جس فتنے کے نزدیک اس کے لیڈر کے علاوہ ہر ایک آدمی کی بے عزتی کی جا سکتی ہے، تو آج یہ وقت جنرل باجوہ صاحب کو نہ دیکھنا پڑتا۔ جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، لیکن یہ سوچنے کا مقام ہے کہ عوامی رائے کو اور عوامی سوچ کو ہی کے ذریعے سے ہی حکومتوں کو بنایا جائے اور حکومتوں کو تشکیل دیا جائے۔ اس میں جو رکاوٹ بنتے ہیں ادارے اور اپنے مرضی کے لوگ لانچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بالآخر اس کے نتائج اس سے پہلے بھی بھیانک ملک نے دیکھے ہیں اور آج بھی انہی کا سامنا ہے ملک۔